دوستو آپ دیکھ رہے ہیں خبرTV.com سے پوائنٹ آف ویو ود دانش اینڈ شکیل۔ دوستو آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی اہم اور حساس نوعیت کا مسئلہ ہے، اور ہر گھر، ہر فیملی، ہر فرد اس سے جڑا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ایک دودھ، اگر دودھ خالص نہ ہو تو اس سے انفرادی طور پر ہر آدمی متاثر ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں دودھ کس طرح بک رہا ہے، کس طرح گھروں میں پہنچ رہا ہے، کس طرح وہ ہماری صحت کو ڈیمیج کر رہا ہے، کس طرح وہ بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ وہ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے، ہر فرد اس سے متاثر ہو رہا ہے۔ اور خاص طور پر جو دور دراز کے علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں جہاں پر کوئی نہ تو اداروں کی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ ہی وہاں پر کوئی کارروائیاں ہوتی ہیں، نہ ہی ایسے عناصرین کو، ایسے لوگوں کو روکا جاتا ہے جو دودھ کی شکل میں کینسر پھیلا رہے ہیں، مہلک امراض پھیلا رہے ہیں۔ اور اس سے جو حالات ہیں وہ ہر روز آنے والے دن کے ساتھ وہ پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو اس بارے میں جو مستند معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ آئے روز آپ ان کے جو باتیں ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان کی جو کیا کہتے ہیں ایک پوائنٹ آف ویو ہے، وہ آپ سنتے رہتے ہیں۔ اور جو مستند پاکستان کے میڈیا کے لوگ ہیں، صحافی ہیں، جن کا ایک نام ہے، ان کی بھی آپ ایک عرصے سے گفتگو سن رہے ہیں، ایڈ سن رہے ہیں کہ وہ ایک پیکٹ والے دودھ اور ایک عام کھلے دودھ کے بارے میں ان کی کیا آ رہا ہے، ان کی رائے کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ دودھ، کھلا دودھ اور ایک پیکٹ دودھ میں کیا فرق ہے۔ تو اس بارے آج ایک پروگرام کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ دانش مزاری موجود ہیں حسب معمول، اور جو ہمارے مہمان ہیں یہاں پر وہ شفیق مزاری ہیں، یہاں پر جو JK فرنچائز کے اونر ہیں، مالک ہیں۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ JK دودھ کہاں سے کیسے آ رہا ہے، اور اس کی کوالٹی کیا ہے، اس کے انسانی جو زندگی ہے ایک عام فرد پر اس کے کیا اثرات ہیں، اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ دانش بھائی یہ بتائیں کہ دودھ کے بارے میں آپ بہتر جانتے ہیں کہ دودھ انسانی زندگی کے لیے کتنا اہم ہے، اور اگر خالص نہ ہو تو اس کا نقصان کتنا ہے، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سر بہت زبردست شکیل بھائی، آپ نے جیسا کہ آج یہ انسانی جسم کے لیے یا انسانی زندگی کے لیے یہ جو آج نکتہ چینی کی ہے دودھ کے بارے میں جو آپ پروگرام کر رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں بیسک جو نیڈز ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے۔ دودھ کے بغیر تو مقصد بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، گھر کی ضرورت ہوتی ہے، پینے کے لیے، چائے کے لیے، ہر پروڈکٹ کے لیے، لائف کے زندگی کے جتنی بھی ضروریات ہیں، تمام تر چیزوں کے لیے دودھ کی ضرورت پڑتی ہے، ایوری ٹائم ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ جو بعض کمپنیاں پاکستان میں جس طرح کے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ محکمہ صحت کیوں خاموش ہے، وہ جو دودھ کے نام پہ زہر بیچ رہے ہیں، میں تو کہتا ہوں ظلم ہو رہا ہے۔ دودھ اگر فوڈ اتھارٹی والے اگر پراپر چیک نہیں کرتے، یا جس طرح کہ آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ جو ریموٹ ایریاز ہیں یہاں پہ اچھے کمپنیوں کی رسائی ناممکن ہے، تو رجحان جیسے پسماندہ علاقے میں اگر JK فرنچائز لگ جائے، یا JK والوں نے یہ جو انیشیٹو لیا ہے، تو آئی تھنک دس از ویری گڈ۔ اور یہ بھی میں یہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پہ لوکل سطح پہ جو دودھ دیا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا انجیکشن لگاتے ہیں بھینسوں کو کہ اس میں ایسی اسمیل ہوتی ہے، تو وہ نہ پینے کے قابل ہوتا ہے، نہ چائے میں مطلب ان کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ٹیسٹ بھی مطلب نقصان ہی نقصان ہے، جس صحت کے لیے نقصان ہے، بچوں کے لیے نقصان ہے، اوور آل باقی جو چلرز میں جو پرووائڈ ہو رہا ہے۔ تو آئی تھنک وہ بھی دودھ، میرے خیال میں دودھ نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اس میں کیا چیزیں ملا رہے ہیں، کیمیکلز ہیں، کیا ہیں، یہ وہ جانے یا فوڈ اتھارٹی والے جانے۔ بہرحال JK کا رجحان میں مطلب ایک اچھا پوائنٹ، JK دودھ کیا ہے، کیسے تیار ہوتا ہے، یہ تو جو فرنچائز کے آنر ہیں یہی ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں۔ شفیق صاحب آپ کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ دانش مزاری صاحب اور شکیل سعیدی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے باخبر TV میں پروگرام پوائنٹ آف ویو میں مجھے انوائٹ کیا اور مجھے بولنے کا موقع دیا۔ تو جہاں تک بات ہے ہمارے پروڈکٹ کی، تو اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھئی ہماری جو دودھ کی جو کوالٹی ہے وہ بالکل 100% نیچرل ہے۔ اس کو آٹومیٹک طریقے سے مطلب جانوروں سے نکالا جاتا ہے، مطلب گائے سے، تو اس کو جو ہے نا پھر 85% سینٹی گریڈ پہ گرم کیا جاتا ہے، اور پھر اسے ہوموجنائزیشن ایک مشین ہے اس میں رکھا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں گاڑھا پن بہت زیادہ آ جاتا ہے۔
پھر اس کو ہمارے پاس موو کر دیتے ہیں گاڑیوں کے ذریعے، مطلب ٹمپریچر اس میں ہوتا ہے، تو پھر ہم اسے اپنے چلر میں رکھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم مطلب کسٹمر وغیرہ کو سیل کرتے ہیں۔ جی سر۔ شکیل صاحب، یہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو پیکنگ ملک جو ہیں، دودھ ہیں، یہ جو پروڈکٹ ہیں، ان کے اوپر جو ڈیٹ لکھا ہوتا ہے، ایشوئنگ ڈیٹ اور ایکسپائری ڈیٹ، یہ ایکچوئل ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے ہی ان کا ٹیسٹ جو ہے نا خراب ہو جاتا ہے، بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے۔ تو میں بلکہ جے کے ڈائرز کے اس کے وہ اپنا جو ہے فرینچائز کے آنر ہیں، ان سے بھی یہ سوال کوٹ کرتا چلوں کہ اگر یہ ایکسپائری سے پہلے ایکسپائر ہو رہا ہے تو اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ؟ ایسا ہے دانش صاحب کہ اس کی وجہ ایک ریزن ہوتی ہے، ریزن یہ ہوتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک کسٹمر ہم سے دودھ لے کے جاتا ہے، تو بجائے فریج کے اوپر والے فریزر والے خانے میں رکھنے کے وہ اسے نیچے رکھ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اسے -4 سینٹی گریڈ ٹمپریچر نہیں مل پاتا، ایٹ پلیس بہتر نہیں رکھتا۔ جی بالکل۔ تو اس وجہ سے اس کے ٹیسٹ میں یعنی کہ وہ گرمی برداشت نہیں کر سکتی، تو اس کی وجہ سے اس کے ٹیسٹ میں پرابلم آ جاتی ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، مجھے یہ بتائیں کہ رجحان میں آپ کی فرنچائز کا فعال ہونا، اسٹیبلش ہونا، اور یہاں کے لوگوں کا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو رجحان ہے، رجحان کے لوگوں کا جو رجحان ہے وہ کھلے دودھ کی بجائے اب پیکٹ والے دودھ کی طرف ان کی توجہ آ رہی ہے، اور لوگ خرید رہے ہیں کافی مقدار میں، آپ کا دودھ بک رہا ہے، لوگ اس کو پریفر کر رہے ہیں۔ بالکل سر۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک کھلے دودھ اور اس میں کیا فرق ہے؟ سر اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹارٹنگ میں جب ہم نے یہ فرنچائز شروع کی تھی تو اس دوران زیادہ تر جتنے بھی کسٹمر تھے تو ان کی جو مائنڈ کنسیپٹ تھی وہ زیادہ تر کھلے دودھ پہ بھروسہ کرتے تھے، تو ہم نے بہت زیادہ محنت کی، ایک پیکٹ لے کے ان کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہا کہ بھئی آپ جو کھلا دودھ استعمال کر رہے ہیں اس سے میں میکسیمم 90% کیمیکلز، برف وغیرہ یعنی کہ یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، وہ دودھ آپ کے اور آپ کے بچوں کو صحت کو نقصان پہنچاتا ہے، سو آپ ہمارا دودھ استعمال کریں، آپ اسے چیک کریں، کیونکہ جیسے ہی اس کی پروڈکشن ہوتی ہے تو اس وقت ہمارے پلانٹ میں ایک ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ اس چیز کو چیک کرتے ہیں کہ آیا یہ دودھ پینے کے قابل ہے یا نہیں، پھر اسے پاس کر کے پھر ہماری طرف اس کو موو کرتے ہیں۔ تو ہم ان کے پاس کسٹمر کے پاس گئے اور ہم نے ان کو جا کے بتایا کہ بھئی آپ جو کھلا دودھ استعمال کرتے ہیں اس کی بجائے آپ ہمارا یہ جے کے کا دودھ استعمال کریں، جو کہ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے انتہائی ضروری اور محفوظ ترین دودھ ہے۔ اچھا دانش مزاری، یہ تو ایک برانڈ ہے جے کے، جو ایک بااعتماد برانڈ بن چکا ہے، جس جگہ پہ، جس علاقے، جس شہر میں جاؤ، جے کے کا جہاں نام آتا ہے، جو ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو وہ اعتماد کی نظر سے اس کو دیکھتا ہے، اور ایسے ہی ہے، ہم نے اس کو گوگل کیا ہے، ہم نے اس کو چیک کیا ہے، اس حوالے سے تو یہ بااعتماد ایک ادارہ بن چکا ہے۔ اور میں آپ سے جو چیز میں پوچھنے چاہ رہا ہوں، یہ جو کھلا دودھ ہے اور یہ جو بازاروں میں بک رہا ہے، جو انجیکشن لگا کے بھینسوں کو دودھ نکالا جاتا ہے، اس کو حکومت، ادارے، اتنا بڑا ادارہ ہے فوڈ اتھارٹی، وہ کیوں نہیں روک پا رہی؟ دیکھیں یہ چیزیں میرے خیال میں 2 محکموں پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ فوڈ اتھارٹی تو یہ ہے کہ اگر اس طرح کے کئی پوائنٹ ہیں تو آ کے ان کو چیک کرے، ان کا کوالٹی چیک کرے، ان میں دودھ کتنا ہے، کیمیکل کتنے ہیں، پانی کتنا ہے، مضر صحت ہے یا کہ ٹھیک ہے، یہ فوڈ اتھارٹی کا کام ہے۔ یہ جو آپ انجیکشنز یا مطلب لوکل سطح پہ یہ جو مطلب یہ تو ڈائریکٹ میرے خیال میں اس سے زیادہ خطرناک ہے جو انجیکشن، یہ لائف سٹاک کے جو ہیں یا مطلب جو لائف سٹاک کے جو افسران ہیں، محکمہ صحت کے افسران ہیں، تو کیا وہ مطلب سوئے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو نہیں پتا؟ کیا ان کے ناک کے نیچے یہ کام نہیں ہو رہا؟ اور ہماری معلومات کے مطابق یہاں پر ڈسپینسریوں پہ وہ انجیکشن کھلے عام بک رہے ہیں، لیکن بلیک میں بک رہے ہیں، بلیک میں بک رہے ہیں۔ حکومتی سطح پہ اس انجیکشن کو تو بین کیا ہوا ہے، یہ عام کسی دکاندار سے آپ نہیں لے سکتے جب تک ڈاکٹر خود ریکمینڈ نہ کرے۔ جس مطلب آپ کے پاس جو مویشی ہے یا کچھ ہے، اگر ریکوائرڈ ہے تو ڈاکٹر اپنا نسخہ لکھ کے دے گا، اپنے پیڈ پہ لکھ کے دے، اتھرائزڈ ڈاکٹر ہو تب جا کے یہ انجیکشن آپ لے سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں ایک تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا کہ شاید بھینسوں سے دودھ زیادہ دیتے ہیں اس انجیکشن سے یا کیا ہوتا ہے، انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ بہرحال یہ فوڈ اتھارٹی، محکمہ صحت، یہ جو لائف سٹاک کے جو ماشاءاللہ آپ دیکھتے ہوں گے گاڑیاں دوڑتی پھرتی ہوتی ہیں یہاں پہ، جسٹ فارمیلٹی ہے آئی تھنک، اور تو کچھ ایسا۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ دودھ کیونکہ ہر گھر کی ضرورت ہے، جی، اور خاص طور پر یہ جو ہمارے کمسن بچے ہیں، جی،
جن کی ایج، جن کا سروائیول جو ہے نا، نشو نما جو ہے، بنیادی نشو نما پا رہے ہوتے ہیں جی، اور وہ دودھ چلا جائے جو انجیکشن کے ذریعے لیا جا رہا ہے جی، جو چلنوں پہ بک رہا ہے، جو مضر صحت کھلے عام بک رہا ہے، ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارے جو بچے پل بڑھ رہے ہیں، جی ان کی صحت پر کتنا اثر اس پہ؟ بہت اثر پڑے گا. وہ فزیکلی مفلوج ہی پیدا ہوں گے. ان کی جو گروتھ ہوگی وہ آپ کے سامنے ہے. رجحان پہلے سے ایک پسماندہ ترین ہے. یہاں پہ ہر حساب سے جو ہے نا افیکٹ ہوتا ہے رجحان، تعلیمی حساب سے بھی، فزیکلی حساب سے بھی. ایک تو میرٹ نہیں بنتا ہے، دوسرا اگر یہاں پہ اس طرح کے جو بنیادی چیزیں ہیں اگر یہاں پہ سریعام سیل ہونے شروع ہو جائیں تو اویئرنیس تو ہے نہیں، لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ ہم دودھ کے نام پہ کیا لے رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا پیش کر رہے ہیں، کیا یہ دودھ ہے یا دودھ کے بدلے متبادل ہم ان کو زہر دے رہے ہیں. دودھ وہ ہے جو انسانی نشو نما کرے، بچوں کے جسم کی نشو نما کرے، ان کے گروتھ میں ان کے مطلب اہم غذا ہے، ان میں مطلب کافی سارا ان کو فائدہ دے. یا کہ ہم جو کہ لے کے جاتے ہیں روزمرہ استعمال میں بہت زیادہ الٹا چل رہا ہے اور علم ہے فکریہ ہے. آپ کیا اس وقت جو ہمارے ادارے ہیں، جو محکمے ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ آپ کیا ان سے بارہا شکیل سعیدی، بارہا ہم یہ ایشو مطلب یہ کہ بارہا افسران کے سامنے میڈیا پر ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں، پرسنلی طور پہ ہم انہیں آگاہ کرتے ہیں، اس کا نہیں نکلا. لیکن ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ جب بھی فوڈ اتھارٹی کی گاڑی آتی ہے رجحان میں تو یہ جو اس طرح کے جو بزنس کرتے ہیں، میں صرف دودھ والوں کا نام نہیں لینا چاہ رہا، کھلے عام جو کھلے مسالے بیچ رہے ہوتے ہیں، یہ مرچ، یہ پاؤڈر، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو کمپنی کے بغیر ہوتی ہیں، بغیر کسی کمپنی کے، بغیر کسی برانڈ کے جو اس طرح بیچ رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر ان میں آپ کو پتہ ہے کہ سارا جو ہے نا مکس کیا ہوتا ہے، انہوں نے جگاڑ کیا ہوتا ہے. انہوں نے تو پیسے کمانے ہوتے ہیں لیکن ان کو نہیں پتہ کہ ان کے اس جگاڑ سے جو خریدار ہیں، ان کے فیملی ممبرز، ان کے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. بارہا ہم نے فوڈ اتھارٹی والوں سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ جب آتے ہیں تو آپ سرپرائز وزٹ رکھا کریں. یہ تو بند کر کے بھاگ جاتے ہیں، یہ بند کر کے بھاگ جاتے ہیں. یا تو آپ ایسی اتھارٹی رکھیں کہ ان کے جو چلرز ہیں آپ ان کو لاک کر دیں. 2 دن لاک ہوں گے تو ان کا جو پڑا دودھ ہوگا وہ سارا خراب ہو جائے گا. 2 دن ان کو جب ایسا ٹیکا لگے گا پتہ چلے گا کہ ہم اب خسارے میں ہیں. یا تو بندے کے پتر بن جائیں گے، اچھا کام کریں گے، اچھی چیزیں پرووائڈ کریں گے، یا تو یہ ہے کہ شٹ ڈاؤن ہو جائے گا ان کا. یہ تو ٹیکا ڈائریکٹ عوام کو لگ رہا ہے، بڑا خطرناک اور مہنگا ٹیکا لگ رہا ہے. اچھا شفیق مزاری، مجھے یہ بتائیں کہ جب سے آپ نے فرنچائز کا آغاز کیا ہے اس وقت سے لے کر اب تک آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کا جو رجحان ہے وہ اس طرف آ رہا ہے، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں ایک معیاری اور پیکٹ دودھ میں؟ جی الحمدللہ سر، ہم نے یہ بہت اچھے طریقے سے نوٹ کیا ہے اور مطلب اپنے کسٹمر جو ہمارے ہیں ریگولری طور پہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم نے ان کو سمجھا بجا کے کسی قسم کی شکایت تو نہیں آ رہی؟ وہ شکایت تو نہیں الحمدللہ ہماری جو کوالٹی ہے اس کے حوالے سے اب تک جو بھی کسٹمر ہمارے پاس آئے ہیں وہ مطمئن ہو کے چلے گئے ہیں. اور الحمدللہ اس طرح سے مطلب ہماری جو دودھ کی سیلنگ ہے اس میں بھی بہت زیادہ بہتری آ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے. اور جو ہمارے نئے کسٹمر آتے ہیں تو ان کو بھی الحمدللہ ہم اچھے طریقے سے ان کو مطمئن کر کے آپ کے. اچھا شفیق مزاری، آپ ابھی تو ہم بات کر رہے تھے دودھ پہ، لیکن جے کے کی اگر بات کی جائے تو یہ نیشنل لیول کا ایک برانڈ ہے، تو کیا یہ جسٹ صرف دودھ ہی مطلب اس کے پاس ہے یا اور بھی پروڈکٹ ہیں ان کے پاس؟ 2 پروڈکٹ ہیں سر، ایک دودھ ہوتی ہے اور ایک دہی. اس کے علاوہ کوئی اور پروڈکٹ وہ نہیں بناتے. صحیح ہے. تو یہ کہاں سے مینوفیکچرنگ کرتے ہیں؟ ان کا جو ہے مین بیس کہاں پر ہے اور کہاں یہ پرووائڈ کرتے ہیں؟ ملک کے کون سے علاقوں میں یہ مطلب؟ ان کی جو پلانٹ ہے وہ سر جمال الدین والی صادق آباد کے تھوڑی سی مطلب قریبی ایک سٹی ہے، جمال الدین والی کے علاقے رنگ پور میں واقع ہے. تو وہاں پہ ایک ترین صاحب کی پلانٹ لگی ہوئی ہے. تو وہاں سے یہ مطلب مختلف سٹیز میں اس کو موو کرتے ہیں، جس میں ہمارا سٹی رجحان ہو گیا یا سکھر ہو گیا، ملتان ہو گیا، بھاولپور ہو گیا، حتیٰ کہ ترین صاحب کے فارم ہاؤس یعنی کہ لاہور تک بھی ہماری یہ پروڈکٹ جاتی ہے ان کے پاس بھی. شکریہ شفیق مزاری، شکریہ دانش مزاری. دوستو آپ نے اس جو گفتگو ہوئی ہے آپ نے سنا ہے، دیکھا ہے کہ دودھ کتنا اہم ہے انسانی جان کے لیے اور کھلے دودھ کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ایجڈ لوگوں کو. اور ایک پیکٹ اور ایک مستند ادارے کا جو دودھ ہے اس کی کتنی افادیت ہے، کتنی اس کے فوائد ہیں، وہ بھی آپ بخوبی جانتے ہیں.
تو کوشش کریں کہ کھلا دودھ مضر صحت اور یہ انجیکشن لگا دودھ اس سے اجتناب کریں، تاکہ آپ جس فائدے کے لیے جس دودھ کو استعمال کر رہے ہیں آپ کا فائدہ برقرار رہے اور آپ کی صحت، آپ کے بچے پلے بڑھیں، اچھی نشو و نما پائیں، کیونکہ صحت ہی سب کچھ ہے۔ ہے غذائیت سے بھرپور زندگی جو ہمیں جے کے ڈیری سے ملی۔ ہر صبح آپ کرتے ہیں جے کے ڈیریز پر بھروسہ، جو پہنچائے آپ تک محفوظ دودھ، ہر بوند میں وہی بھرپور غذائیت۔